ہمارے سب کچھ اگر ہیں خدا کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ، وہ حیات النبی ہے ساری کائنات، خدا نے بھیجا ہی عالمین کے لیے، عالمین میں جو مشکل ہے آپ اس کا حل ہے، آپ کی ذات اس کا حل ہے، رحمت للعالمین کا۔ یہ نہیں کہ صحابہ کے لیے قیامت تک ان کو عاجز نظر آنے، ہمیشہ کے دنیا میں بھی آخرت میں بھی محشر میں بھی ہر جگہ آپ رحمت ہیں۔ جو آپ کے ساتھ جڑ گیا، چاہے کیسے ہی مصیبتیں اس پر ہوں یا کیسے ہی جرم اس کے ہوں یا کیسے ہی کچھ کیا ہو، اس کو معافی ہے، اس کے لیے رعایت ہے اور اس کو سب کچھ مل جائے گا۔ تو پھر آپ کا اسے تعلق اور رابطہ توڑنا چاہیے۔ کیونکہ اس سے رابطہ تعلق مضبوط کرتا ہے تو پھر اس کے کہنے پہ چلتا ہے، اس کی محبت کے کام کرتا ہے، ناراضگی کے نہیں کرتا۔ ہم خدا سے کے کام محبت کے یا احکام وسعت پورا کرتے ہیں، جب سب طرف سے لعنت پڑتی یا مصیبت پڑتی نہیں ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار کیا کریں، کوئی کہتے ہیں یار دعا کرو، دعا، ہاں اب دعا یاد ہے، پہلے دعا بھولا ہوا تھا۔ تو اللہ ادھر ڈھیل دیتا ہے، زیادہ سختی نہیں کرتا۔ فیصلہ کن باتیں قیامت میں ہوں گی، لیکن ہم ایمان لے کے مرے، ایمان چھوڑ کے مرے۔ دنیا تو اگر جتنی بھی آ جائے، اس کی مصیبتوں سے نہ نبی چھوٹا نہ ولی چھوٹا، تو اور چھوٹیں گے، سب کو تکلیف آتی ہے، لیکن وہ ایمان کے تقاضے کو نہیں چھوڑتے۔ مصیبت کس پہ نہیں آتی؟ نبیوں پہ آتی ہے، ولیوں پہ آتی ہے، صدروں پہ آتی ہے، لیکن کوئی اس میں ایمان چھوڑ دیتا ہے، کوئی ایمان نہیں چھوڑتا۔ اولیاء تو انبیاء کافی، انبیاء تو ہی معصوم، اولیاء محفوظ، اور عوام جو اس میں بہک جاتے ہیں۔ تو یہ جونسا نا مسئلہ جونسا، یہ بہت خیال کیا کرے، امیر ہو غریب ہو، خدا سے رابطہ اپنا نہ توڑے۔ خدا سے کہ رابطہ نہیں توڑنا، خدا کو راضی کرنے والے، نبی کے راضی کرنے والے کاموں کو بڑی اہمیت دینی ہے، چاہے ظاہر نقصان ہی ہو۔ تم کو پتہ ہے میں لوگوں کے ساتھ اٹھوں گا بیٹھوں گا، مجھے دنیا کا فائدہ ہوگا، لیکن ایمان کا نقصان ہوگا۔ یہ جائز ناجائز جو پارٹی والے جو کرائیں کرنا پڑے گا۔ تب تو مسئلے لے کے بیٹھا ہوا، بھئی نماز کا وقت ہے، یہ وقت ہے، بھئی نمازیں کا وقت ہے، پھر جا ملا بن جا کسی مسجد میں۔ تو ہمارے ساتھ ہیں تو بس یہ کہ ایسی باتیں ان کے پاس نہیں ہوتی ہیں، وہ ایسی باتیں کراتے ہیں، بھئی نماز نہیں چھوڑنی ہے، کوئی کام خلاف شرع نہیں کرنا ہے۔ پارٹیوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں، وہ تو ہڈی والے ہیں، ہڈی کا تم کو دیں گے، ہم تم کو مکان نوکریاں ملیں گی، تمہارے یہ ہوں گے، تمہارے وہ ہوں گے، تمہارے وسائل ہوں گے۔ یہ سب دھوکہ جھوٹ ہے۔ تھوڑی چیز ہو زیادہ ہو، مثقال ذرہ کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ خدا نے کہا سب میرے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں اگر تم نے سوچی نا تو ایمان تمہارا جلدی ضائع ہو جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن دکھتی لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ ملک اللہ نے کہا سارا میرے ہاتھ میں ہے، لیکن تم کو دکھ میں ٹکڑا، اس کے ہاتھ میں ٹکڑا، تو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دھوکہ کھاتے، ان کے ہاتھ میں ہوتا تو ان پہ زوال نہ آتا، ان کے ہاتھ میں ہوتا تو ان کے بجٹ نہ خراب ہوتے، ان کے ہاتھ میں ہوتا تو ان کو زلزلے نہ تنگ کرتے۔ یہ ساری مصیبتیں آتی نا، کہتے وہ تو بڑی مصیبت آ گئی، اب کیا کریں، ادھر سے مدد مانگے۔ آیا نا زلزلہ، سائنس ختم ہو گئی، ٹیکنالوجی ختم ہو گئی۔ تو پہلے سوچ کے مکان سائنسدانوں کو بلانا تھا، بھائی جب مکان بنائے نہ بنائے، زلزلہ آتا ہے تو ان کو بتائیں نا بھائی زلزلہ آئے گا نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ ان باتوں میں نہ پڑیں، آپ سمجھیں نہیں، یہ آپ کا ایمان بہت خطر میں جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یا کوئی بھی چیز ہو، نبی قرآن نے کہا کوئی ذرہ برابر کسی چیز کا مالک کائنات میں نہیں ہے۔ آقا جی کہتے ہیں انسان جنات ساری کائنات جمع ہو جائے کہ تم کو نفع نقصان پہنچائے، نہیں پہنچا سکتی جب تک خدا نہ چاہے۔ اگر آپ کو نفع ہے تو خدا سے آیا ہے، خدا کو راضی کیا ہوا تھا آپ نے، خدا آپ سے خوش تھا۔ نقصان آیا تو خدا کی طرف سے آیا ہے، وہ خدا سے آیا ہے، وہ تمہارے اعمال سبب بنے ہیں۔ تو نفع نقصان خدا سے، لوگوں سے نہیں ہے۔ اگر خدا کو تم نے خوش کیا تو نفع آئے گا، اور خدا کو ناراض کیا تو نقصان آئے گا۔ تو نقصان کیسے آئے گا؟ وہ اسباب سے آئے گا، یا زلزلہ آئے گا، یا کافر تم پر مسلط ہو جائیں گے، جیسے یہ امریکہ مسلط ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، یا بیماریاں لگ جائیں گی، یا طاعون پھیل جائے گا، یا کوئی ایسی اور ہوا چل جائے گی کہ سب کو دست وست لگ گیا، ہیضہ ہو گیا۔ تو بہت سی مصیبتیں کے دروازے کھل جاتے ہیں اللہ کی ناراضگی سے۔
اللہ راضی ہو جائے تو بہت سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اب سعودیہ میں اللہ نے رحمت پر پہلے مصیبت تھی وہاں، جب سے آقا نے قدم عرب میں رکھا ہے تو وہاں رحمتیں آئی ہیں، رزق آتا ہے. پیٹرول بھی ان کے پاس ہے، سب ان کے پاس ہے. تھوڑی بہت گڑبڑ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں. تو یہ غنی کرنا، فقیر کرنا، یہ خدا کا کام ہے. وہ کہتے ہیں امریکہ جائیں گے غنی ہو جائیں گے، ادھر آئیں گے فقیر ہوں گے. یہ باتیں نہ سوچا کر، اس سے ایمان جائے گا. جس کو خدا نے غنی کرنا ادھر رہے کہیں نہ غنی کر دے گا. جس کو خدا نے فقیر کرنا کہیں نہ فقیر کر دے گا. جس کو خدا نے مصیبت میں ڈالنا ہے مصیبت میں وہ ڈالا ہی رہے گا، نکل نہیں جب تک خدا نے، چاہے امریکہ جائے پاکستان میں رہے. یہ حقیقت کا علم ایسے ہے. اور ظاہر کا علم نہیں، وہاں چل جائیں بچ جائیں گے تم نہیں بچ سکتے. اللہ اگر بچائے گا تو دشمن کے گھر میں بچائے گا، نہیں بچائے گا تمہارے گھر میں تم کو گولیاں مار کے چلے جائیں. یہ صحیح ہے غلط ہے؟ تو اس چیز کو مضبوط کرنے کے لیے یقین بنے. سنتا ہے انسان، مضبوط انسان نہیں ہوتا. مضبوط ہوتا ہے انسان کچھ عمل کرے، وہ عمل جو آقا جی نے بتایا گا. یہ تسبیح تم نہ چھوڑو، نمازیں نہ چھوڑو، ہے جی، اس پہ مضبوط. تو یہ وسوسے جو پریشانیاں یہ ختم ہو جائے گی. کہ اللہ تعالیٰ جو حالات بدلتا ہے اعمال کے حساب سے بدلتا ہے سارے قرآن. اور یہ اعمال کو نہیں جانتے، یہ ان اعمال کو جانتے ہیں جو دنیا کے وسائل ہیں، جو خدا کے رابطے کے وسائل ہیں اس کو یہ نہیں جانتے. تو پھر جب وہ وسائل نہیں ہوتے خدا کے رابطے کے تو ملک میں کوئی نہ کوئی مصیبت، یا خانہ جنگی ہو گئی ہے جی، یا زلزلہ آ گیا، یا کوئی بیماریاں پھیل گئیں، یا فلڈ آ گئے. یہ چیزیں پھر آتی ہیں تھوڑی تھوڑی. یا پھر جنگ شروع ہو گئی، ہاں جی، تو پھر لوگوں کو سنبھلنا مشکل ہو گیا. تو ہر چیز سے بچنا ہے. ہر رحمت آ جائے تو وہ خدا کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ جو اس سے سب سے بچائے اور امان دے، تو امان کو وسیلے میں خدا نے رکھا کہ تمہارا وسیلہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ رحمتاً للعالمین. یہ رحمت ہے، اور عالمین میں جو بھی مصیبت ہو اس سے پناہ مل سکتی ہے اگر ان سے تمہارا رابطہ ہو گیا. دیکھو ہمارا تھوڑا بہت عقیدہ ہے نا ادھر. اب ہم کسی پارٹی میں کچھ نہیں ہے جی، کوئی مصیبت نہیں اٹھاتے ہیں، اور یہ ہم کو فائدہ ہے. لوگ اس فائدے کو دیکھ کہتے ہیں یہ خوشحال رہتا ہے، اس کے رزق بھی اچھا، سب کچھ ہے، اس وجہ سے لگ جاتے ہیں آگے. تو جو خدا تمہارا تو وہ خدا میرا ہے، جو رسول تمہارا وہ ہمارا کھلا. تو آپ خدا سے رابطہ رکھیں. اور دیکھیں یہ رابطہ کہتا ہے جس نے جو رابطہ کرتا ہے اس کو بھی کچھ فائدہ ہوا نہیں ہوا، مجھے تو بڑا ہوا. یہ دیکھ لو تمہارے پاس ٹیلی فون ہے یا نہیں؟ تمہارے پاس اے سی ہے، میرے پاس اے سی بھی ہے. تمہارے پاس جو کچھ ہے میرے پاس، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے تم نے مصیبت سے حاصل کیا. کوئی جھوٹ بولا، ایمان سے میں نے مفت میں حاصل کیا. دیکھ لو میں نے کسی سے تعلق نہیں، کوئی میں نے کمپنی میں حصہ نہیں ڈالا ہو، خدا کی قسم. یہ تم کو کہ سب کچھ چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے دروازے سب کے جتنی کوئی لے لے. تو جتنا آگے بڑھو گے خدا سے لے لو. وہ جو تمہارا خدا ہے میرا بھی خدا ہے، جو تمہارا رسول ہے میرا بھی رسول ہے. اور جو کچھ پکے ہو گئے ہیں ان کو فائدے شروع ہو گئے. ان کو مکان بھی مل گئی ہیں، لڑکیاں بھی مل گئی ہیں، نوکریاں بھی مل گئی ہیں، پیسے بھی مل گئے ہیں، بیماریاں بھی کم ہو گئی ہیں، دشمن بھی ادھر ادھر ہو گئے ہیں یا ہلاک ہو رہے ہیں، سب کچھ ہوگا. اللہ جس کو امان دینا ساری کائنات زور لگے نہیں ہو سکتا. اللہ امان نہ دینا، جدھر بھی جا مصیبت تمہارے گھر میں پڑ کے رہے گی. ہاں حکومتوں سے بچ سکتے، ایک پاسپورٹ نکالو، 4 پاسپورٹ نکالو، لیکن پھر بھی خطرہ رہے گا پکڑے جاؤ یا نہ پکڑے جاؤ. لیکن اللہ پکڑے کہیں جا فوراً پکڑ سکتا ہے. تو خدا جلدی نہیں کرتا. اور انسان جب پکڑا جاتا ہے نا، مصیبت میں آتا ہے، اس وقت اس کو نصیحت کی ضرورت نہیں، خود خدا کو ڈھونڈتا. کیونکہ میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو کبھی تسبیح کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، جو کبھی خدا اس کو جانتے نہیں تھے. پھر وہ پھوتی خان ہوتے ہیں، پھر وہ چوری آ کے ملتے ہیں، کوئی سمجھ نہ جائے فلانا ہے. جس کو پہلے خدا کا پتہ نہیں تھا، یہ سمجھتا تھا میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جب اس پر مصیبت ہے کب ذلیل کریں گے، تو میں نے کہا بھائی توبہ کرو تو اللہ بچا سکتا ہے، میں تو نہیں بچا سکتا. یہ تو غلط بات ہے. قسم اگر توبہ نہیں کی نا تو اللہ نے نہیں بچایا نا، تو پھر تو جتنا بھی بچنے کو بچ نہیں سکتا.
اور تو نا امید ہو کہ وسائل سے تب میرے پاس علیحدہ آیا کہ تو حکومتوں کے آدمی ہے، تم جب نا امیدی ہوئی ہے نا کہ بچنے کوئی صورت نہیں ہے، اب یہی کہ اللہ بچا بے، اللہ کا مسئلہ کیسے ہوگا کیا ہوگا، تو پھر کوئی اللہ کا نام لو. اچھا جو اللہ کا نام لیتے ہیں ان سے پوچھوں کیسے کیا پڑھتے ہیں جب اللہ بچاتا ہے. ہم جب اللہ بچاتا ہے ہم یہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ RAT ریٹ کیٹ یہی پڑھتے ہیں، انگریزی میں پڑھتے ہیں، درجی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، توبہ کرتے اللہ بچاتا. ایمان سے پھر لے کے چلے جاتے ہیں. پھر بھی کہتا ہوں اگر تم نے نیت ٹھیک نہیں کی نہیں پڑھائی فائدہ نہیں دے گی. میں نہیں بچا سکتا ہوں، اللہ بچاتا. اور نیت ٹھیک کی ساری دنیا تمہارے دیوال سے، خدا نے بچانا بچا دے گا. خدا نہیں بچائیں ساری دنیا تمہاری مدد کرے نا تم نہیں بچ سکو گے. کتنے صدر لیڈر مارے گئے خدا نے بچایا ان کی اپیلیں نہیں بچے. نام لینا اچھا نہیں ہے، اس کو خدا بچائے، اپیل ہو نہ ہو بچ جاتا ہے. کہ فیصلہ پہلے اوپر ہوتا ہے پھر نیچے ہوتا ہے. جو خدا کے سامنے ناک رگڑ لیتا ہے نا خدا رحم کر دیتا ہے. چاہے 100 قتل کیے، جو خدا نے معافی دے دی مخلوق کیا کر سکتی؟ اس کا باپ کر سکتا ہے کسی؟ خدا کے حکم میں کوئی شریک ہے؟ ایسی حدیثیں ہیں. ایک آدمی 99 قتل کیے، بتاؤ، عالم کو بھی قتل کیا. آقا جی کی حدیث ہے، خدا سے معافی مانگی خدا نے معافی دے دی. تو مطلب ہے آپ لوگوں سے نہ ڈرا کریں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ایسے کیا نا تو تمہارا پیشاب ہی نکلتا رہے گا وقت سے، زندگی حرام. بس خدا کو راضی کر لو، لاکھ میں خدا تم پہ رحمت کی نظر کر دے. ساری دنیا زور لگا لے کچھ نہیں ہو سکتا، چاہے ظاہری حفاظت بھی نہ ہو. ابو بکر غار میں آقا جی کے ساتھ نہیں تھے، خاص حفاظت تو نہیں تھی لیکن غیبی حفاظت خدا کی بڑی تھی. ابو بکر کہہ رہے تھے یہ مکری کا جالا ہے، یہ باتیں کہہ، ان کی نظر پڑ گئی نا تو ہم تبھی پکڑے جائیں گے. یہ نیچے نہیں دیکھ رہے باتیں کر رہے ہیں. اگر ان نے ایسے کیا نا کہ پاس تو ہیں ایسے. آقا جی نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ایسا غم کی باتیں مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا یہ کھڑے نہیں کھڑے نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ قرآن میں ہمارے لیے نصیحت نہیں ہے، وہ نہیں. جب انسان کی خدا سے مار پڑتی ہے نا اس کو، وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا، حدیث کو بھی نہیں مانتا، بولتا یہ بات ہے، پھر ذلیل ہونا ہی پڑتا. جو قرآن حدیث کو مان لینا مجرموں کے مرے رحم ہو جاتا ہے. کیا تو نہیں مانتا تھا، اور مانے بھی نہ تو بہت ذلیل ہوتا. اگر مان کے اس پر چل پڑے خدا معجزے دکھاتا. ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ وہ یوسف سے پوچھو قسم لے کر، یہ جو کھانا پکاتا ہے روزے پہ دعا کی، میں کہ اللہ تیری بھی حکومت، ان کی حکومت ہے. یہ بیچارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے. اور ان دنوں میں بڑا ہنگامہ تھا مکے میں، وہ جو مکے کو گھیر کے بیٹھے تھے نا تو بڑی تحقیق کے رستے میں جو ہو، یعنی ہر چوکی پر یہ یوسف علیہ السلام تمہارا یہ کھانا جو پکاتا نا. اس سے کہا میں نے عمرہ کرنا، اس کو لیا میرے پاس. میں نے کہا بھائی کہ چوکی یہ میرے پر ڈال رہے تھے. پھر پکڑا گیا کوئی بات نہیں. میں نے کہا خبیث ہے، پکڑا گیا. کل کو یہ کہیں کہ کیا وظیفے پڑھنے، شیخ کے وظیفے میں فائدہ نہیں. اللہ کی قسم سچی بات ہے. ایک چوکی 2 دفعہ سے عمرہ کیا، آیا سے قسم کہتا صحیح ہے، پکڑی سے اتارے اندھے ہو جائیں پھر وہ بیٹھ جائیں. جہاں چوکیا میں دعا مانگ کہ اللہ تعالیٰ تیری حکومت ہے، یہ بھی حکومت ہے، تو ہم کا معجزہ دکھا. ہم نے عمرہ کرنے کا، تو عمرہ کرائے کون ہمیں پکڑ سکتا ہے؟ تو بغیر اقامے کے، بغیر پاسپورٹ کے تمہارے پاس زندہ موجود کر سکوں گا. 2 دفعہ یہ عمرے کر کے آیا ہے چوکیوں کسی میں عمرہ کرنے گیا، دعا کی میں نے، منع تھا، سخت تحقیق تھی، جو اس مدت ختم ہو جائے پھر کوئی نہیں جا سکتا. جب اللہ سبب بناتا ہے چاہے کیسے ہی بنا، تو انہی کا یہ آدمی حکومت کا، جن کو کاٹ دیتے ہیں کہ ہمارا خاص بندہ جو کہے کرنا، CIA کہتے ہیں، CID، جو مصیبت کہتے ہیں. تو میرے پاس ایک آتا تھا، میں نے کہا یار منع ہو گیا وہ کہ اس مدت کے بعد کوئی نہیں جائے گا.
10 دن تھے وہ ختم ہو گیا، وہ حج پر منع، اب وہ ایسے بس جی ہم حکومت کے آدمی، ہمارے پاس وہ ہوتا ہے، ہم کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اب چلے ہماری گاڑی میں بیٹھے، وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کے جا کے مکے کے اندر چھوڑا، آج کیا 2 بار لے آ گئے، بتاؤ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ بہت سی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، اللہ دکھاتا ہے۔ اور بھی ایسی باتیں مدینے میں ہوئی ہیں، ہم کس طرف نکلے کوئی بات تھی، بیچ کی بات تو چھپاتا ہوں، آج تو پولیس والا بس بولتا تم لوگ کون ہو، تم لوگ کون ہو، میں کہ دیکھو نا ہم لوگ کون ہیں، اچھا اچھا جاؤ۔ بہت ہوتا ہے، ابھی بہت ہوتا ہے۔ اللہ نہ بچائے، حکومت جتنا بچائے آپ اس کو نہیں بچا سکتے۔ اگر یہ عقیدہ رکھنا، یہ عقیدہ قرآن کا ہے، یہ عقیدہ حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ آپ نے 1000 قتل کیے نا، اللہ بچا سکتا، تو ان چیزوں سے نہ ڈر۔ اگر ایمان اندر خراب ہے، منافق ہو، پھر تو قرآن پڑھو نہ پڑھو، منافق اس کے دل پر مہر لگی۔ تو ہم یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں تمہارا ایمان، کہ لوگ آج کل مصیبتوں میں کہتے ہیں ہمیں رزق اچھا ملے، ہمیں امان ملے، ہمارا کوئی بندہ اغوا نہ ہو جائے، نہ تو اللہ بچا سکتا ہے، اللہ وسیلے سے بچاتے ہیں نا۔ تم کسی کو بچاتے ہو تو پھر کچھ حفاظت کے لیے کوئی ڈھونڈتے ہو نا، تو اللہ کے بعد کوئی اگر تم کو بچا سکتا ہے وسیلے کے طور سے، شرک نہیں ہوتا، وہ خدا کی قسم حضرت محمد مصطفیٰ، وہ تم کو آج بھی بچا سکتے ہیں، کل بھی بچا سکتے ہیں، ساری حکومت۔ پہلے ایک چھوٹے واقعات سنا ہے، بڑے نہیں سناتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ لوگ مصیبت میں وہ بنے تاکہ اس مصیبت میں ان کو معجزے دکھیں، پھر وہ واقعہ کہیں گے صحیح کہتا ہے، کہ مصیبت کا کوئی مصیبت سے نکالے تمہارا یقین بنے نا۔ تم کو فقر آئے، کوئی تم کو غنی بنائے تو تم کو یقین ہے، کچھ تو کرم کرے نا، ہاں یقین کے لیے۔ جیسے آپ لوگوں کو مصیبتوں میں پڑے ہوئے اور آپ کو اللہ بچا سکتا ہے، لیکن بوسیلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ خدا کے بعد یقین رکھتے ہیں، آدم کے بہت وسیلہ ہے، تو ان کے بن جاؤ بس، پھر دیکھو ان کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاگلو اللہ آپ کو صحیح کہتا ہے۔